یہ ہیں قدیم جون آباد کی رانی جو اپنے عدل و انصاف اور رعایا پروری کی وجہ سے مشہور تھی، لیکن اسے بہت بڑے امتحان کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ آئیے اس کی دیکھتے ہیں تفصیلی کہانی۔ رانی صاحبہ ہر مہینے اپنے پورے ایریے کا اجلاس بلاتی اور عوام کے مسائل سنتی۔ اس کی عوام بھی رانی سے والہانہ محبت کرتی تھی۔ عوام حضرات، کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ کھل کے بیان کریں اور موقع پہ ہی آپ کے مسئلے کو حل کر دیا جائے گا۔ اس طرح عوام اپنے مسائل بیان کرتے اور ان کا حل موقع پہ ہی ہو جاتا۔ اس طرح عوام اور رانی کے درمیان زبردست کوآرڈینیشن تھی اور پیار محبت تھا اور ریاست بہت عمدہ طریقے سے چل رہی تھی۔ رانی صاحبہ ہر مہینے ایک قدیم پنڈت کے ہاں بھی جاتی اور وہاں بھی حاضری لگواتی۔ پنڈت جی، آپ مجھے مشورہ دیں، میں مزید رعایا کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ رانی جی، میرے پاس آپ کے لیے بری خبر ہے۔ آپ کی ریاست کے اندر کچھ بچے پیدا ہوں گے جن کے بال سفید ہو جائیں گے اور پھر آپ کی ریاست ختم ہو جائے گی۔ یہ خبر رانی کو بہت بری لگی کیونکہ وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس طرح اس نے یہ تمام ماجرا اپنی رعایا کو بتایا۔ تمام رعایا یہ سن لو، یہ سفید بال جس بچے کے بھی ہو جائیں وہ منحوس ہے، اس لیے اس سے ہمیں نفرت کرنا ہوگی۔ اس طرح رانی کی بات سن کے لوگ بہت پریشان ہوئے کیونکہ اس وقت تک ریاست کے اندر کئی بچوں کے بال سفید ہو چکے تھے، اس لیے ساری رعایا بھی پریشان ہو گئی۔ یار، میرے گھر میں بھی ایک بچہ آیا ہے، اس کے بال بھی سفید ہو گئے ہیں اور مجھے تو پتہ نہیں تھا وہ منحوس ہے۔ اب ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ ہاں بھائی، واقعی یہ منحوس تو ہے، لیکن اس کو لوگوں سے چھپا کر رکھیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس طرح ریاست کے اندر کسی بھی بچے کے بال سفید ہو جاتے بیماری کی وجہ سے تو اس کو منحوس سمجھا جاتا اور پوری ریاست کے اندر اس کا شور مچ گیا۔ رانی کی ایک بہو تھی جس کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے لیے کئی بار دعائیں منگوائی گئیں، لیکن آج اجلاس جاری تھا کہ اچانک رانی کو خوشخبری سنائی گئی کہ اس کے ہاں پوتی پیدا ہو گئی ہے جو اس تخت کی وارث بنے گی۔ یہ خبر سنتے ہی رانی نے پورے دربار میں جشن کا اعلان کر دیا۔ ہاتھی منگوائے گئے اور پورے دربار کے اندر خوب ہلا گلا اور جشن کروایا گیا۔ پوری ریاست کے اندر عام تعطیل کر دی گئی اور ہر طرف کھانے تقسیم کیے گئے، مختلف قسم کی خیرات کی گئیں اور اس کے علاوہ جشن کے لیے ہاتھیوں اور گھوڑوں کا ارینج کیا گیا اور خوب شاہی جشن ہوا۔ رانی نے خود شیر پہ سوار ہو کے اس جشن کو خوب انجوائے کیا۔ یہ بچی تیزی سے بڑی ہوتی گئی اور اب یہ شاہی اجلاسوں میں بھی آتی اور ملکہ کے ساتھ بیٹھ کے اجلاس سنتی۔ پوری رعایا اس بچی کو اپنے لیے مسیحا سمجھتے۔ اس طرح جب یہ شہزادی دربار کے اندر داخل ہوتی، تمام درباری کھڑے ہو کے اس کا استقبال کرتے اور جب تک یہ دربار میں رہتی سارے درباری کھڑے رہتے۔ اس طرح شہزادی پورے دربار کے اندر گھومتی، اجلاس سنتی اور اپنے گرد و نواح لوگوں کے مسائل بھی سنتی تھی۔ ایک دن اچانک یہ شہزادی بیمار پڑ گئی۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا، اس کی خوب نگہداشت کی گئی، لیکن جب یہ صحت مند ہوئی تو اس کے بال بھی سفید ہو گئے، جس کی وجہ سے اس کو بھی اب منحوس سمجھا جانے لگا۔ اس طرح کچھ دن میڈیسن کے بعد یہ شہزادی کی صحت تو بہتر ہو جاتی ہے، لیکن اب اس کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ اسے خود بھی احساس ہے کہ لوگ اسے کیسا سمجھیں گے۔
وہ شہزادی حسب معمول دربار کے اندر آتی ہے، لیکن رانی اس کا استقبال نہیں کرنے دیتی اور رانی اسے کہتی ہے کہ آپ آئندہ دربار میں نہ آیا کریں کیونکہ اس سے ہماری بے عزتی ہوتی ہے، کیونکہ پوری رعایا ہمیں طعنہ دے گی کہ اب ہمارے ہاں بھی ایک منحوس شہزادی پل رہی ہے۔ یہ چھوٹی شہزادی اس طرح کے حالات دیکھ کر بہت زیادہ ڈسٹرب اور پریشان ہو جاتی ہے۔ کاش اس سے تو بہتر تھا کہ میں مر جاتی، کیونکہ اس طرح کی صورتحال میں تو میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ پورے دربار کے لوگ اور میرے اپنے گھر والے بھی مجھے منحوس سمجھتے ہیں۔ اب میں زندہ رہوں گی تو کیا کروں گی؟ پنڈت جی کوئی حل بتاؤ، کیونکہ میری اپنی شہزادی بھی اب منحوس ہو چکی ہے، تو اب کیا کرنا ہے مجھے؟ رانی جی اس کا میرے پاس کوئی حل نہیں ہے، اس کے لیے آپ دعا ہی کر سکتی ہیں، آسمان والا ہی اس کا کوئی حل نکال سکتا ہے، میرے پاس کوئی حل نہیں۔ سارے درباری مجھے منحوس سمجھتے ہیں، گھر والے بھی مجھے منحوس سمجھتے ہیں، کوئی مجھ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اس سے تو بہتر تھا کہ میں مر جاتی۔ شہزادی آپ پریشان نہ ہوں، آسمان والا جو بھی بیماری بھیجتا ہے اس کا علاج بھی دیتا ہے، لہذا آپ منحوس نہیں ہیں، آپ نیک دل شہزادی ہیں۔ کاش ایسا ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے، میں منحوس ہوں، لوگ مجھ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ شہزادی خوش ہو جاؤ، میں اسپیشلی اس بیماری کو ختم کرنے آیا ہوں۔ منحوس ختم، اب یہ نحوست اس ریاست سے ختم۔ تھینک یو انکل، میں تو آپ کو فقیر سمجھی، لیکن آپ تو اللہ کے پہنچے ہوئے ہیں، آپ نے اس نحوست بیماری کا خاتمہ کر دیا، تھینکس انکل۔ اس طرح شہزادی صحت یاب ہو کے دربار میں جاتی ہے تو رانی دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور پورے دربار کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے کہ ہماری شہزادی نحوست سے نکل آئی۔ تمام عوام یہ آسمان والے کی خصوصی شفقت ہے کہ اس نے ہماری ریاست سے نحوست کو ختم کیا، اور اب ہم جشن کا اعلان کرتے ہیں اور پوری ریاست کے اندر جشن ہوگا۔ اس طرح فقیر کی دعا سے یہ نحوست بیماری پوری ریاست سے ختم ہو گئی اور پوری ریاست کے اندر موجود ایسے بچوں نے اس فقیر کا شکر ادا کیا اور پوری ریاست کے اندر بھرپور جشن منایا گیا۔